دعاؤں کی اقسام، اس پہ ہم غور کریں گے. اس کے بعد دعا کرنے کے طریقے، دعا کے اوقات، ہم اس پہ غور کریں گے تاکہ جب دعائے ربانی شروع کریں تو ہمیں باقی دعا کے تمام پہلوؤں پر ہمیں علم ہو. تو آئیے شروع کرتے ہیں. نئے عہد نامہ میں ایک یقین دہانی ہمارے لیے ہے کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ ہمارا زندہ خدا سن رہا ہے. ہماری دعاؤں کے سننے کی یقین دہانی ہمیں نئے عہد نامہ میں ملتی ہے. اور پھر خالی یقین دہانی نہیں بلکہ اس کے ساتھ جواب بھی ہمیں وصول ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اپنی ضرورتیں خدا کے حضور میں لائیں، اس کے سامنے پیش کریں، اور یہ سلسلہ بلا ناغہ ہماری التجائیں اور دعائیں اس کے حضور پہنچتی ہیں. کیونکہ جب اس چیز کی یقین دہانی ہے کہ وہ دعاؤں کو سنتا، ان کا جواب دیتا ہے، تو پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی ضرورتیں اس کو ضرور بتائیں. اس میں بعض ضرورتیں وہ جانتا ہے، بعض رننگ میں جو آپ کی ضرورتیں چل رہی ہیں وہ آپ اس کے حضور میں پیش کرتے رہتے ہیں. بعض ضرورتیں کچھ گھنٹوں کے لیے ہوتی ہیں، بعض ضرورتیں کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہیں، کچھ مہینوں کے لیے ہوتی ہیں، اور بہت سی ضرورتیں ہمارے بہت سے سالوں کو محیط ہوتی ہیں. اور خدا ہماری تمام ضروریات سے واقف ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. اس لیے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جو ضرورتیں بھی آپ کی ہیں، کون ہے جو مجھے اپنا باپ سمجھتے ہوئے میرے سے مانگے. خدا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی حمد، اس کی تمجید کریں، اس کے ساتھ لپٹے رہیں، اس کو عزت اور احترام دیں. اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ پھر ہم اس سے بات چیت کریں. جیسے ہم اپنے دنیاوی باپ سے بات چیت کرتے ہیں ویسے ہم اپنے روحانی باپ سے بات چیت کریں. آسمانی باپ سے ہم بات چیت کریں، اس کو بتائیں کہ آج یہ ہوا، آج اس چیز کی مجھے ضرورت ہے، اگر یہ ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا، تو میری رہنمائی کر. ایسی ضرورت پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ آٹومیٹیکلی سب چیزیں وہ پوری کرتا رہتا ہے. اس لیے یہ یقین دہانی کے ساتھ ہماری دعاؤں کے اقسام میں سب سے پہلی قسم ہے حمدیہ دعا، جس میں ہم اپنے زندہ خدا کو عزت اور جلال دیں اور اس کی پرستش کریں، اور اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے اپنے خداوند خدا کو عزت اور احترام دیں، اس کی حمد کریں. ایسے الفاظ ہم اس کے حضور پیش کریں، اس کو پسند ہے. لیکن الفاظ وہ جو آپ کے دل سے نکلے،
اور وہ الفاظ صرف ہونٹوں سے ادا نہ کیے جائیں بلکہ وہ الفاظ دل سے نکلیں اور پورے ایمان کے ساتھ۔ خدا ہر ایک بات سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سا شخص کون سی نیت کے ساتھ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ اس کی جب ہم حمد کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، تو ہمارے الفاظ، ہماری سوچ، ہماری نیت بالکل خداوند یسوع مسیح میں پیوست ہونی چاہیے، بغیر کسی لالچ کے۔ اس کے لیے مثال کے طور پہ 23 زبور آپ کے سامنے ہیں۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہو۔ پریزنگ کیجیے اس کی۔ وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، اس کے وعدے اس کو آپ یاد کروا سکتے ہیں، آپ اس کے بڑے بڑے کاموں کا ذکر کر سکتے ہیں، آپ اس کے ان کاموں کا ذکر کر سکتے ہیں جو اس نے آپ کی زندگی میں کیے ہیں، اور اس کی ان سارے کاموں کا ذکر کرنے کے بعد آپ اس کی پرستش کر سکتے ہیں، اس کو دھن باد کہہ سکتے ہیں، اس کے نام کو سب ناموں سے جو اعلیٰ ہے اس کو پریزنگ دے سکتے ہیں۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں کلیسیا میں، مجمع میں، تو ضرور ہے کہ حمدیہ دعا آپ کی ہونی چاہیے، تاکہ قومیں جانیں، لوگ جانیں، جو بے دین لوگ اس مجمع میں موجود ہیں وہ جانیں کہ آپ کا خدا قدرت والا خدا ہے، وہ خدا جو وعدے کرتا ہے اور ان وعدوں کو نبھاتا ہے، وہ خدا جو آپ کی تمام ضرورتوں کو جانتا ہے، وہ خدا جو آپ کے ایک ایک سانس کا مالک ہے۔ آپ جب اس کی پرستش کرتے ہیں تو آپ اپنی دعا کے وسیلہ سے اس کو سارا عزت اور جلال دیتے ہیں، تو خدا اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ لیکن فریسی کی طرح نہیں، کوئی صدر مقام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی عدالت اور اپنی شعبدہ بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو بھی الفاظ آپ خدا کی عزت اور جلال کے لیے اپنے منہ سے نکال سکتے ہیں وہ نکالیے۔ جیسے محصول لینے والے نے اس کو جو بھی الفاظ آئے، وہ جہاں بھی کھڑا ہے، جس انداز میں کھڑا ہے، اس کو اس سے پرواہ نہیں ہے کہ اس کو لوگ دیکھیں اور اس کے الفاظ کی پریزنگ، لوگ اس شخص کی پریزنگ کریں، یا جو دعا کر رہا ہے واہ واہ کیا دعا کی ہے، کیا الفاظ ہیں، واہ واہ، اس کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ خدا سے باتیں کر رہا ہے، وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے، کس انداز میں کھڑا ہے، اس نے دعا کے وہ سارے پہلوؤں کو پورا کیا ہے، اس سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا سے باتیں کرنے کے لیے آیا ہے اور وہ باتیں کر رہا ہے۔ تو اس لیے جب ہم حمدیہ دعا کریں تو ضرور ہے کہ ہم اس کی حمد و تمجید کریں، اس کی پرستش کریں، اور اس کے بڑے بڑے کاموں کا ذکر کریں، اس کے وعدوں کا ذکر کریں، اس کے معجزات کا ذکر کریں، تاکہ لوگ جانیں کہ ہمارا خدا زندہ اور قدرت والا خدا ہے۔ تو خدا اس بات کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح اس میں آپ زبور 138 دیکھ سکتے ہیں، 138 زبور، اس میں ساری پریزنگ، ساری ہم، ساری تمجید زندہ خدا کے لیے ہے۔ نمونہ آپ کے سامنے ہے، جب بھی دعائیں کریں تو ضرور حمدیہ دعا
خدا کے رسول. لیکن ہم حمدیہ دعا سیکھ لیں کلام کے مطابق، لیکن اب آئے ہی ہمیں حمدیہ دعا، اور اگر آپ کو کوئی کہے جی کھانے کے لیے دعا کریں، تو پتہ چلے کہ 10 منٹ آپ نے حمدیہ میں وقت گزار دیا اور چند سیکنڈ میں آپ نے کھانے کے لیے برکت چاہیے. اس لیے ضرور ہے کہ جس موقع پر آپ کو دعا کے لیے کہا گیا ہے آپ وہی دعا کریں جو موقع کی مناسبت سے، اور جس موقع کے لیے کہا گیا ہے لمبی چوڑی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہمیں کوئی شک ہے کہ خدا ہماری دعا نہیں سنتا؟ کیا ہمیں شک ہے کہ ہم لمبی چوڑی دعا کر کے خدا کو امپریس کریں گے؟ کیا ہمیں یہ شک ہے کہ اگر میں نے کسی کا نام نہ لیا تو شاید اس کو برکت نہیں ملے گی؟ خدا ہر وقت ہمیں دیکھتا، ہمارے ساتھ ہے. جو دعا کہی گئی ہے مقصد کی دعا کریں. اس کے علاوہ کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کرو. ہمیں ایکسٹرا باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے. ہمیں اس کو ہلا ہلا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے کان ہر وقت ہماری دعاؤں پر لگے رہتے ہیں. وہ جو سننا چاہتا ہے اب وہ اس کو ضرور سنائیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی حمد، اس کی تمجید کریں، اس کی شکر گزاری کریں، اس کی پرستش کریں، اس کے بڑے بڑے کاموں کا ذکر کریں. اپنی زندگی میں جو اس نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اس کا آپ ذکر کریں. اس کو پسند ہے اس بات کو. لیکن اگر ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا شروع کرتے ہیں تو کلوزنگ نہیں آتی. وہ کلوزنگ کرتے کرتے چند سیکنڈ کی دعا 10 منٹ پہ محیط ہو جاتی ہے. جو سننے والے ہیں کیا وہ علم سے خالی بیٹھے ہیں، یا ان کے کان نہیں ہیں کہ وہ سمجھ نہیں سکتے کہ اب اس شخص سے دعا کلوز نہیں ہو رہی؟ کیا وہ ایکسٹرا الفاظ نہیں ہیں جو ہم بولتے ہیں؟ کیا وہ ایکسٹرا بک بک نہیں ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کہا؟ بلکہ ہم مقصد کی بات چند سیکنڈ میں پوری کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے دعا کس طرح کرنی ہے، کون کون سے پوائنٹس ہیں، یہ کون سی دعا کے لیے مجھے کہا گیا ہے، اس میں یہ چیزیں میں کروں گا اور میں دل سے کروں گا، جو میرے اندر ہے میں دعا کے وسیلہ سے اپنے خدا، زندہ خدا کو جلا دوں گا. آپ وہ کیجئے. جب آپ کو پتا ہوگا کہ کون کون سے دعا کے حصے بنتے ہیں، میں نے وہ ادا کرنے ہیں، تو آپ کی دعا بابرکت ہوگی، سننے والا بھی برکت پائے گا، اور خدا کی طرف سے قدرت والا ہاتھ آپ پہ ٹھہرا رہے گا. دوسری قسم گناہ کے اقرار کے لیے دعا، کنفیشن. اور ہم جب گناہگار ہوتے ہیں، روح القدس کی تحریک سے ہم اپنے گناہوں سے اقرار کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، تو ہمیں اس وقت اسی دعا کی ضرورت ہوتی ہے. اور عزیزو، اس محصول لینے والے نے کتنی خوبصورت دعا کی ہے. بامقصد جو وہ کہنے آیا
اس نے وہ اپنی بات خدا تک پہنچا دی اور خدا کو بھی اس کی وہ بات پسند آئی. اور دیکھیے لکھا ہے لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب ہے 9ویں آیت سے 14ویں آیت میں فریسی اور محصول لینے والے کی دعاؤں کی مثال موجود ہے. لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا کہ اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر. کتنے الفاظ ہیں. اور اگر آپ فریسی کی دعا سنیں تو اس نے پورا اپنا احوال بتایا ہے کہ خدا تو اس کے احوال سے واقف ہی نہیں ہے. ہمارا خدا جو زندہ خدا ہے، فریسی یہ سمجھ رہا ہے کہ خدا تو میرے احوال سے واقف نہیں ہے، مجھے اس کو سب کچھ بتانا ہے. جو محصول لینے والا ہے اس کو اس بات سے غرض نہیں ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ میرا خدا ہمارا خدا دعاؤں کو سنتا ہے، اور میں نے صرف جو کام کرنا ہے، جس کا میں مستحق ہوں کہ میں گناہگار ہوں، مجھے گناہوں کی معافی چاہیے، مجھے خدا کے رحم کی ضرورت ہے. اور وہ صرف اتنی ہی بامقصد بات کر کے رخصت ہوا اور کلام یہ پیش کرتا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست پاس ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا. گناہوں کا اقرار ہے. اور بعض اوقات جب یہ دعا کی جاتی ہے جو کہ کسی بھی شخص کی انتہائی پرسنل دعا ہے، اور وہ دعا جب کی جاتی ہے تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب اپنی غلطیوں کا، گناہوں کا اقرار کیسے کروں. اب تعلیم بھی لی ہوئی ہے، حمدیہ دعا شروع کی جاتی ہے. حمدیہ دعا کرتے کرتے پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اب میں کہاں سے کٹ لے کے اپنے گناہوں کے اقرار کی طرف چلوں، اور پھر وہ سارا سلسلہ میں خدا سے بات کروں اور معافی مانگوں، زبان سے اقرار کروں کہ میں نے یہ غلطی گناہ کیے ہیں. ایک چیز جو سب سے اہم ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے، اور وہ ہمارے ہر کام سے واقف ہے. لمبی چوڑی تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. بامقصد بات کریں وہ جانتا ہے. آپ گناہگار ہیں، آپ کو گناہوں کی معافی کی دعا کرنا ضروری ہے، اور آپ اس دعا پہ نہ آئیں جس کی ضرورت ہے. خدا کو پتا ہے کہ یہ شخص گناہگار ہے، اس کو گناہوں کا اقرار اپنے منہ سے کرنا ضرور ہے، اور وہ خدا کے حضور میں جاتا بھی بار بار ہے، بار بار اس کے نام سے دعا کرتا ہے. وہ اس کی دعا سنی نہیں جاتی، لیکن بار بار جاتا ہے. جس دعا کی اس شخص کو ضرورت ہے پتا نہیں، دوسری دعائیں کرتا رہتا ہے. تو جو شخص دعا کر رہا ہے
اس کو ضرور یہ سمجھنا ہے کہ مجھے اگر میں خدا کے حضور میں جانا چاہتا ہوں تو مجھے گناہوں سے پاک صاف ہونا ضرور ہے. اگر گناہوں سے پاک صاف نہیں ہے تو خدا نور ہے، اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے، وہ تاریکی میں آ ہی نہیں سکتا، تاریکی کے کاموں کا ساتھ دے ہی نہیں سکتا، تو کیسے وہ دعا سنے؟ کیا ہم خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب دعا کریں تو پہلے اپنے آپ کو جانچ ضرور لیں کہ آپ خدا کا نام بے فائدہ تو نہیں لیتے. اب ایک شخص گناہگار ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ گناہوں کی معافی مجھے چاہیے، اور وہ لمبی چوڑی تمہیدیں باندھ کے خدا کے حضور پہنچ تو رہا ہے، لیکن اس کا وہ سلسلہ، اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے نہیں، بے فائدہ نام لیے جا رہا ہے. اگر اس سے بہتر وہ محصول لینے والے جیسی ہی دعا کر لے تو خود بھی نجات پائے گا، اس کا پورا گھرانہ بھی نجات پا دے گا. تو خدا چاہتا ہے، میرے ساتھ نکالیے پہلا یوحنا کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت. لکھا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اگر ہم اس کے حضور میں جاتے ہیں اور گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ ہماری ساری ناراستی کو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں، ہمیں گناہ سے معافی مانگنے والی دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ دعا منہ سے کی جاتی ہے اور زبان سے اقرار کیا جاتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، مجھ پہ رحم کر. آگے لکھا ہے، اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں. اگر ہم دعا کرتے رہتے ہیں اور گناہوں کے اقرار کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور کہتے ہیں خدا مجھے جانتا ہے، خدا میرے سب کاموں سے واقف ہے، وہ میرے سے باتیں کرتا ہے، خدا کی رحمتیں برکتیں میرے ساتھ ہیں، لیکن اصل میں اس شخص کو محصول لینے والے جیسی دعا کی ضرورت ہے. تو کیا خدا اس کے ساتھ ہے؟ کیا خدا ایسے تاریکی میں رہ سکتا ہے؟ ضرورت ہے کہ جس دعا کی ضرورت ہے وہی کریں. پہلے وہ کریں، اس کے بعد باقی جس جگہ پہ آپ کو دعا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے ضرور کریں. اس کے بعد میرے ساتھ دیکھیے گا یعقوب کا خط، اس کا 5واں باب. اکثر لوگ اس حوالے کو رکھتے ہیں سامنے. 5واں باب ہے، اس کی 16ویں آیت. لکھا ہے، جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا، خدا اسے اٹھا کھڑا کرے گا. اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی،
اگر تم میں کوئی بیمار ہو، 14ویں آیت پڑھ رہا ہوں، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ اب یہ اسی دعا میں دوسری بات آ گئی ہے۔ گناہگار ہے، خود سے دعا نہیں کر رہا، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ رہا، اور کئی اگر مانگ بھی لی تو اس کو یقین نہیں ہے کہ خدا نے معاف کیا کہ نہیں کیا، کیونکہ خدا کے کان تو ہر وقت ہماری دعاؤں پر لگے رہتے ہیں، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا، ان کا جواب دیتا ہے۔ نیا عہد نامہ ہمیں اس چیز کی تربیت دیتا ہے اور ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص بیمار ہے، وہ اقرار نہیں کر سکتا، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اپنے ہونٹوں سے، زبان سے اقرار کر سکے، تو وہ کیا کرے؟ وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے، ایلڈرز کو بلائے، اور وہ تیل مل کر اس کے لیے دعا کرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کی جائے گی بیمار بچ جائے گا، اور اس کے وہ گناہ بھی جو اس نے کیے وہ بھی معاف ہو جائے گا۔ تو گناہ کا اقرار منہ سے کیا جانا، اور اگر کوئی منہ سے نہیں کر سکتا تو پھر اس کا دوسرا طریقہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو گناہگار ماننا، اور اگر ہم خدا کے حضور دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو جانچنا کہ کیا آپ خدا سے باتیں کرنے کے لائق ہیں؟ کیا گناہگار کی دعا بھی خدا سنتا ہے؟ یہ سوال ہے کہ کیا گناہگار کی دعا خدا سنتا ہے؟ بڑا ہی بعض اوقات ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ سوال ایسے نکلتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کیسے اس چیز سے بچا جائے۔ تو کلام کے مطابق کلام کہتا ہے خدا نور ہے، اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں، وہ تاریکی میں آ ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات، کلام کہتا ہے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہماری ہلاکت ہو جائے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ وہ ٹھہرا رہتا ہے، وہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم گناہوں کا اقرار کر لیں، اس سے معافی مانگ لیں، اور گناہگار کی دعا سنی جاتی ہے، لیکن صرف اسی سینیریو میں، اگر وہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس کی دعا سنی جاتی ہے اور اس کے گناہوں کی معافی صادر ہو جاتی ہے۔ جب اس نے گناہوں کی معافی لے لی، خداوند خدا کو بلند درجہ اپنی زندگی میں دے دیا، مان لیا کہ وہ گناہوں کی معافی دے سکتا ہے، وہ میرا نجات دہندہ ہے، تو پھر اس کا خدا کے ساتھ ایک تعلق بنا۔ اس کے علاوہ کلام کے حساب سے
میرے علم کے حساب سے اور کوئی ایسی دعا نہیں ہے گناہگار کی جو خدا سنتا ہے، کیونکہ اس کا خدا کے ساتھ تعلق نہیں۔ تیسری دعا شکر گزاری کی دعا۔ آپ خدا کے ساتھ ہیں، پیوست ہیں، خدا نے آپ پر رحم کیا، آپ پہ فضل کیا، آپ کو گناہوں کی معافی بھی مل گئی، آپ نے نئی پیدائش کا تجربہ بھی حاصل کر لیا، پاک روح آپ کے اندر کام بھی کر رہا ہے، آپ بابرکت زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ کے بچے بابرکت ہیں، آپ کا خاندان بابرکت ہے، اور آپ خدا میں بھرپور زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اس ساری زندگی کے اوپر جو ایک کور ہوتا ہے وہ شکر گزاری کا ہوتا ہے کہ آپ ہر بات میں اپنے زندہ خدا کی شکر گزاری کریں۔ اور خدا کا بنانے کا، انسان بنانے کا مقصد یہ ہے، اور وہ شکر گزاری کو پسند کرتا ہے۔ اگر ہماری دعاؤں میں شکر گزاری ہو اور دل سے شکر گزاری نکلے، خدا کے بڑے بڑے کام آپ کے دماغ میں ہوں کہ خداوند نے میرے لیے یہ کام کیے ہیں، اور وہ شکر گزاری آپ خدا کے حضور پیش کر رہے ہیں، تو خدا اس بات کو پسند کرتا ہے۔ حوالہ جات میں بتا دیتا ہوں، نکالوں گا نہیں تاکہ آج ہم اس کو کلوز کر سکیں۔ فلپیوں کا خط ہے 4 باب 4 آیت، پہلا تسلیکیوں 5واں باب 16 سے 18 آیت، جس میں لکھا ہوا ہے بلا ناغہ دعا کرو، خوش رہو اور سب باتوں میں خدا کی شکر گزاری کرو۔ اسی طرح فلپیوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ تو ہماری دعائیں شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حضور پہنچے۔ تو عزیزو، شکر گزاری کی دعا ہم ایمانداروں میں بہت اہمیت کی حامل ہے، کہ خدا جب ہمارے ساتھ خدا کا تعلق ہوتا ہے، ایک رشتہ بنتا ہے، تو اس رشتے میں خدا اپنا فضل ہم پہ کرتا ہے، اپنا رحم کرتا ہے، اور اپنے قدرت والے ہاتھ سے ہمیں ہر چیز مہیا کرتا ہے، ہر مشکل سے نکال لیتا ہے، ہمارے بچوں کو برومند کرتا ہے، اور ہم اپنے گھرانے میں اس کی قدرت، اس کا جلال دیکھتے ہیں، تو پھر شکر گزاری بنتی ہے۔ پھر جب ہمارے لیے خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے تو پھر ضرور ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں، اور خدا اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ پھر اس سے اگلی دعا، 4 نمبر، منت و التجا کی دعا، التجائی دعا کہتے ہیں، اور اس میں فلپیوں کا خط، اس کا 4 باب 4 آیت، ابھی پچھلے اس میں دیکھی تھی تو دونوں چیزیں کور کر لیتے ہیں۔ لکھا ہے، خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو، تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، خداوند قریب ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ کس دعا میں آپ اپنے درخواستیں پیش کریں گے نا، منت کے وسیلہ سے، شکر گزاری کے ساتھ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعا میں التجا ہونی چاہیے، منت ہونی چاہیے، حکم صادر مت کریں۔ آپ اپنے ارد گرد دعائیں دیکھ سکتے ہیں، اس طرح سے خدا سے بات کی جاتی ہے جیسے خدا معاف کرے، خدا ہمارا غلام ہے، یا ہم نے خدا کو اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے، اور ایسے للکار کے خدا سے باتیں کی جاتی ہیں
ایسی تند مزاجی سے خدا سے باتیں کی جاتی ہیں جیسے اس کا فرض ہے، آپ کا حق ہے. ٹھیک ہے، بات غلط نہیں ہے، لیکن ہر بات سلیقے سے ہونی چاہیے. اگر اس طرح ہم اپنے زندہ خدا کو للکاریں، ٹھیک ہے، اس کے احکامات ہیں، ہم پورے اپنی زندگی میں کرتے ہیں. جب ہم راستی کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمارا مانگنے کا حق ہے. لیکن مخلوق ہوتے ہوئے، مالک ہوتے ہوئے نہیں. وہ ہمارا خالق ہے. ہم جس بھی درجے پہ چلے جائیں، جس مرضی بڑی صدر کرسی پہ بیٹھ جائیں، ہم خالق نہیں ہو سکتے. ہم مخلوق رہیں گے، اور ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کو عزت اور احترام دیں. اور آج دعائیں کی جاتی ہیں تو اگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خداوند ہم تیری منت کرتے ہیں، وہ منت بھی اس انداز میں کہا جاتا ہے کہ لگتا ہے حکم دیا جا رہا ہے. اور بعض اوقات تو حکم دعا میں ایسی باتیں ہوتی نہیں ہیں. دعا شروع کرتے ہی حکم صادر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی کر، وہ بھی کر، یہ ایسے نہیں ایسے کر. وہ آپ کا خالق ہے، وہ آپ کا مالک ہے. آپ اس کو ایسے نہیں کہہ سکتے. سننے والا، غیر قوم والا آپ کا اور آپ کے خدا کا مذاق اڑائے گا. اور آپ نے جو سب سے بڑا گناہ کیا وہ یہ کیا کہ آپ ٹھوکر کا باعث بنے. اگر آپ خدا کی عزت اور تعظیم کرتے اور آپ کی دعائیں جو ہیں منت اور شکر گزاری کے ساتھ اس کے حضور میں پہنچتی، اور سننے والا شخص آپ کی دعا کو سن کے اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی، اور وہ بھی اس خدا کے حضور میں سرنڈر کر دیتا، وہ نہ ہو سکا بلکہ آپ اس کے لیے ٹھکر کا باعث بنے، اور اس نے آپ کی اور آپ کے زندہ خدا کی حقارت کی. یہ پریکٹس آج کل عام ہے. آپ اپنے ارد گرد ایسی حکمیہ دعائیں جو ہیں وہ آپ بڑے اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ایمان میں بھرپور ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اوپر خدا کا فضل ہے، ہم نجات یافتہ ہیں، ہم راست باز ہیں، خدا کا رحم والا ہاتھ ہم پہ ہے. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم مخلوق ہیں، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی دعائیں منت کے ساتھ اس کو پسند آئے. وہ جانے کہ ہاں حقیقت میں یہ بڑی مخلوق ہے. لیکن جب ہم اس قسم کے انداز سے خدا کے حضور دعا کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو جان کی ایسی دعا کرتے ہیں، میرے تجربے میں ہے کہ بعض لوگ جان کے ایسی دعا کرتے ہیں کہ غیر قوم جانے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. ایسے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس محبت میں ہمارے ساتھ ہے. آپ کو للکارنے کا حق اس نے نہیں دیا. تو مہربانی سے ضرور اس چیز کی بھی تحقیق کیجیے گا اپنے ارد گرد کہ کیسی حکمیہ دعائیں کی جا رہی ہیں، اور کلام کیا کہتا ہے کہ تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے، دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے. حکمیہ نہیں، اس میں منت اور التجا شامل ہونا ضرور ہے. اس کے لیے ایک اور حوالہ نکالوں گا نہیں، آپ لکھ سکتے ہیں یوحنا
یونا نبی کی کتاب اس کا دوسرا باب دوسری آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد 5ویں نمبر پہ جو دعا کی قسم آتی ہے وہ ہے پاک شراکت کی دعا. جب ہم اس کے بدن اور خون میں شامل ہوتے ہیں. اب یہ دعا معذرت کے ساتھ، اگر میرے کوئی بھائی سن رہے ہیں تو ان سے میں پہلے معذرت کرتا ہوں، لیکن کلام کے حساب سے پاک شراکت کی دعا انتہائی لمیٹڈ دعا ہے، کیونکہ پاک شراکت کے لیے اہل جو ہے جب ان کا مجمع ہوگا تو پھر آپ کو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ خدا کے حضور میں ہیں، آپ خدا میں پیوست ہیں، خدا آپ کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے، آپ اپنے زندہ خدا کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اتنی واقفیت، اتنی مضبوط رشتہ داری ہے کہ آپ اس کے بدن اور خون میں شامل ہونے کو جا رہے ہیں، پھر بھی آپ کو شک ہے، پھر بھی آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو لمبی چوڑی دعائیں اور لمبی چوڑی تمہیدیں باندھنے کی ضرورت ہے اور لمبی چوڑی ایک ترتیب بنا کے اس کے حضور میں جانے کی ضرورت ہے. کلام میں جہاں پہ اس نے یہ ساری یادگاری کے طور پہ پہلا کرنتھیوں 11واں باب اس کی 23ویں آیت میں سے شروع ہو کے 29ویں آیت تک جہاں اس نے یہ ساری ڈیلیورنس دی ہے، وہاں کون سی ترتیب ہے؟ کون سا اس نے لمبا چوڑا کام کیا ہے؟ ہاں، آج ہم پاک شراکت لینے کے لیے آدھا پونا گھنٹہ ہم اس ترتیب میں سے گزرتے ہیں، لمبی چوڑی دعاؤں میں سے گزرتے ہیں، اور اس کے بعد جس کام کے لیے ہم خدا کے حضور میں جھکے ہیں وہ ہمیں اس کے بعد نصیب ہوتا ہے. کیا ان دعاؤں کی ضرورت ہے؟ ایک خدا نے سیدھا سیدھا کام کیا ہے، اپنی یادگاری کے لیے سیدھا سیدھا کام کیا، آپ وہ عمل کریں. آپ نے روحانی طور پر اس یادگاری میں آپ پیوست ہو گئے ہیں اور آپ تازگی حاصل کرتے جا رہے ہیں، اس میں لمبے چوڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیونکہ کلیسیاں اپنا اپنا ایک سسٹم رکھتی ہیں اور اس سسٹم کے بیچ میں انہوں نے اتنا اس عمل کو مشکل کر دیا ہے لوگوں کے لیے کہ بعض اوقات لوگ اس عمل سے گزرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، وہ مہینوں پاک شراکت سے دور رہتے ہیں. اس لیے پاک شراکت کی دعا انتہائی مختصر اور دل سے ہونا، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے ہونا ضرور ہے، تاکہ خدا آپ کو جانتا ہے. آپ کو لمبی چوڑی تمہیدیں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا آپ نے پاک شراکت کے وقت ہی اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے؟ کیا پاک شراکت کے اس سارے سلسلے میں آدھا پونا گھنٹہ لوگوں کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ لوگ آدھے پونے گھنٹے میں اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں؟ کیا پاک شراکت فوراً لینے والا عمل ہے؟ پاک شراکت خدا میں پیوست جو ہو اور جو اس کے ساتھ ساتھ زندگی بسر کرے اور اس کے ساتھ بھرپور زندگی بسر کرتا ہو، وہ اس چیز کا اہل ہے. اور کیا اس کو اس وقت عبادت خانہ میں پاک شراکت لینے کے لیے ہر چیز میز تیار ہے
اور اس کو آدھے پونے گھنٹے کی ضرورت ہے تیاری کی؟ کیا اس کو 5 منٹ کی ضرورت ہے تیاری کی؟ بلکہ جب وہ خدا کے گھر میں آ رہا ہے تو وہ تیار ہے، اس کو اسی وقت تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج ہم اپنے آپ کو چرچ سے باہر پاک شراکت میں شامل ہونے سے پہلے ہم بھولے ہوتے ہیں، پتہ نہیں پاک شراکت ہونی ہے کہ نہیں ہونی، پتہ نہیں پاک شراکت کے ٹائم تے اسی پہنچ سکنے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے، پتہ نہیں پادری صاحب 5 منٹ ہی مکا نہ دیں۔ ہم چرچ میں آنے سے پہلے ان وسوسوں میں ہوتے ہیں، اور جب چرچ میں آتے ہیں، اوہ پاک شراکت تیار ہوگی، چلو فٹافٹ تیار ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ کلام کہتا ہے کہ ہم سزاوار ہوں گے۔ اسی لیے جب پاک شراکت کے لیے بلاوا دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جانچ لے اور مناسب طور پر اس کے بدن اور خون میں شامل ہو۔ کیا ہڑبڑ میں تو شامل نہیں ہوئے؟ کیا آپ کو اپنی پاکیزگی کے لیے وقت نہیں ملا؟ یا 5 منٹ کی پاکیزگی کے بعد فوراً آپ نے پاک شراکت لینی ہے؟ عزیزو، پاک شراکت کی دعا جو ہے کلیسیا میں تو ایک علیحدہ بات ہے، ایک پرسنل شخص میں پاک شراکت کی دعا انتہائی مختصر دعا ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے جو کام ہے وہ سب سے اہم ہے کہ آپ خداوند خدا کے حکموں پر عمل کریں۔ آپ اس کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چلیں، آپ اس میں ڈیلی ریفریش ہوتے جائیں اور خدا کے ساتھ مضبوطی سے پیوست رہیں۔ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ہفتے کے پہلا دن جب کلیسیا کا مجمع ہو اور اس میں جب پاک شراکت دی جاتی ہے تو آپ کو تیاری کی ضرورت نہیں ہے، خدا آپ سے واقف ہے۔ کیا اس وقت آپ خدا سے واقفیت بنائیں گے؟ تو پھر ہم نامناسب طور پر اس کے بدن اور خون میں شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ دعا انتہائی مختصر ہے کہ آپ خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں اور خداوند کو کہتے ہیں، خداوند میں تیری بارگاہ میں ہوں، تیرے بدن اور خون میں تیرا قدرت والا ہاتھ مانگتا ہوں تاکہ اس کے وسیلہ سے میرے اندر تازگی ہے۔ آپ کو لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پھر مت پاک شراکت میں شامل ہو، نامناسب طور پر اس میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد چھٹا پوائنٹ ہے سفارشی دعا۔ ہم اس کے لیے یعقوب کے خط میں 5واں باب اس کی 14ویں 15ویں آیت 16ویں آیت پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص جو اپنے منہ سے اقرار نہ کر سکے، وہ ایسی حالت میں ہے، بیمار ہے، تو اس کے لیے سفارشی دعا کی سہولت موجود ہے۔ اس کے بعد 7واں نمبر آتا ہے روحانی جنگ کی دعا، اور اس دعا میں 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ میدان جنگ ہے، آپ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عدالتی کارروائی ہے، تھانہ کچہری ہے، آپ اس میں جا رہے ہیں، اس کی دعا ہے۔ کلام مقدس کہتا ہے کہ فکر نہ کرو تم نے کیا بولنا ہے، وقت مقررہ پر
وہ ہمیں الفاظ دے اور اس کی دعا خدا کے حضور میں آپ بالکل خدا کے حضور میں جھک کے اس سے مانگ سکتے ہیں کہ خداوند میں حالت جنگ میں ہوں، تو میرے آگے آگے جنگ لڑ، میں کھڑا تیرے جلال کا انتظار کرتا ہوں۔ کلام میں لکھا ہے چپ چاپ کھڑے رہو، آپ چپ چاپ کھڑے رہیں، خداوند تو میرے لیے جنگ لڑتا ہے، تو میرے لیے جنگ لڑ، میں کھڑا ہو کے تیرا جلال دیکھوں گا۔ اور جب آپ اس کے ساتھ پیوست ہیں تو پھر آپ 4 الفاظ میں بات ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے آپ جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دوسری جنگ، اس میں دوسرا پوائنٹ، ابلیس اور اس کی افواج کے ساتھ جنگ۔ اس کے لیے وہ آپ کو طاقت سے ملبس کرتا ہے، اور ابلیس اور اس کی افواج کے ساتھ مقابلے کے لیے کیا ہر شخص یہ کام کر سکتا ہے؟ کلام مقدس میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا نام لوگوں نے استعمال کر کے بدروؤں کو نکالا، اور بدروؤں نے پھر ان کا کیا حال کیا؟ بدروؤں نے ان کو کہا ہم پلوس کو بھی جانتے ہیں، پلوس کو بھی جانتے ہیں، تو کون ہے بھی؟ ابلیس بھی سب کچھ جانتا ہے اور وہ بھی سب سے واقف ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ کون سا شخص جو ہے وہ خدا میں کتنی بھرپور زندگی بسر کر رہا ہے، اس کا خدا کے ساتھ کتنا مضبوط رشتہ ہے۔ جو شخص مجھے یسوع کے نام سے حکم دے رہا ہے، وہ شخص خداوند یسوع مسیح میں کیا اہلیت رکھتا ہے۔ اور اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھرپور زندگی بسر کر رہے ہیں تو پھر کیا آپ کو ضرورت ہے کہ آپ بدرو گرفتہ کو تھپڑ ماریں یا اس کے جسم کے اوپر ظلم کریں کہ شاید جسم کے ظلم کرنے کے وسیلہ سے یہ بدرو نکل جائے گی؟ کیا خداوند یسوع مسیح نے بدرو گرفتہ کے طرف ہاتھ بڑھا کے نہیں کہا تھا کہ تجھے حکم دیتا ہوں نکل؟ کیا خداوند یسوع مسیح کی موجودگی میں بدروہیں چیخ نہیں اٹھی تھی؟ کیا کوئی شخص جو خداوند یسوع مسیح میں پیوست ہے، کیا ابلیس اس کی موجودگی برداشت کر سکتا ہے؟ پھر کیوں آج ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم ابلیس پہ للکار کے باتیں کریں اور جس شخص میں ہو اس کے جسم پہ ظلم کریں؟ کیا ابلیس جسم رکھتا ہے؟ ہمارے اندر ہماری زندگی خدا کے ساتھ اتنی مضبوط پیوست ہونی چاہیے کہ آپ کا صرف ہاتھ بڑھانا ہی کافی ہے کہ یسوع کے نام سے تجھے حکم دیتا ہوں نکل، اور اس کو نکلنا ہے اس لیے کہ وہ آپ کی ذات کو جانتی ہے کہ یہ خدا کے ساتھ شخص پیوست ہے، میں یہ جو حکم دے رہا ہے یہ کون ہے، اور اس کو ماننا ضرور ہے۔ لیکن آج ہم اپنی دانشوری بیچ میں گھسانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ابلیس کے ساتھ خود لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس اختیار کو استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں، یا ہم اس اختیار کے اہل نہیں ہوتے جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ ضرور ہے کہ ہمیں جس جنگ کے لیے جا رہے ہیں پہلے اپنے آپ کو جانچ لیں۔ مرکز کی انجیل اس کا نامہ باب 29ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں، حوالہ لکھ لیں، میں ویسے بتا دیتا ہوں کہ اس میں وہ بدرو نہیں نکال سکے شاگرد، اور خداوند یسوع مسیح ان سے غصے بھی ہوئے، اور خداوند یسوع مسیح نے پھر جب ان کو سمجھایا تو ان کو کہا کہ یہ جو مرض ہے یہ دعا کے بغیر نہیں نکلتا۔ اس کا مطلب ہے کہ شاگرد جو تھے
خداوند یسوع مسیح کی موجودگی میں خداوند یسوع مسیح کے ہر وقت ساتھ رہتے تھے، ان میں بھی دعاؤں کی کمی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس وقت اتنے پیور نہ تھے۔ بعد میں وہی شاگرد جو ہیں ان کے سائے سے لوگ شفا پاتے تھے، ان کے ساتھ چھونے سے لوگ شفا پاتے تھے، لیکن اس وقت خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہتے ہوئے وہ شاید اتنے پیور نہ تھے کہ وہ اس قسم کی بدبو کو نہ نکال سکے۔ تو اس لیے جب جنگ میں جا رہے ہیں تو پھر ضرور آپ کا سپہ سلار آپ کے آگے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 8واں نمبر ہے میل ملاپ کی دعا۔ ایک دوسرے کے لیے دعا، ایک دوسرے کے لیے درد رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کے لیے برکت کے لیے، حفاظت کے لیے، رحم کے لیے، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں خدا کے حضور۔ آج جب ہم کہتے ہیں کہ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، فلاں شخص کے لیے دعا کریں، تو اس کے لیے خدا سے برکت چاہیں، اس کا فضل مانگیں، اس کے لیے اپنی خدا کی قدرت اس شخص کے لیے مانگیں کہ خدا کا جلال اس کی زندگی میں ظاہر ہو۔ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، یہ ہمارا میل ملاپ ہے۔ ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھتے ہیں تو اس میل ملاپ میں ضرور ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں۔ دعا ایک ایسا بہت دور بھی رہتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے باعث برکت بن سکتے ہیں ان دعاؤں کے وسیلہ سے۔ آج ہم فون کرتے ہیں، پریشانی اٹھاتے ہیں، لیکن کاش کہ ہم سب سے بڑا ہتھیار استعمال کریں، اور اگر کسی کے لیے آپ پریشان ہیں، کسی کے لیے آپ دکھ میں ہیں کہ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے، آپ خدا کے حضور میں جھکیں اور اس کے لیے دعا کریں خدا کے حضور میں، خدا کا قدرت والا ہاتھ اس شخص کے لیے بڑھے اور خدا اس کی رہنمائی کرے۔ آپ جلد خداوند کے جلال کو دیکھیں گے اور آپ کی پریشانی ہمارا زندہ خدا فوراً ختم کرے گا۔ لیکن کس چیز کی ضرورت ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم میل ملاپ رکھیں۔ جیسے خدا ہم سے پیار کرتا ہے، ہم دوسروں سے محبت اور پیار رکھیں، دوسروں کے لیے خدا کے حضور میں جھکیں۔ آج ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا پسند نہیں کرتے، بغیر مقصد کے، بغیر کسی حاصل کی ہوئی چیز کے ہم کسی کے لیے دعا کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں میں کیوں دعا کروں، انہیں کیا ہی نہیں ملوں۔ ضرور ہے کہ کوئی آپ کو کہے گا تو آپ اس کے لیے دعا کریں گے۔ اگر آپ تک پہنچ گیا ہے کہ کوئی کسی دکھ کسی تکلیف میں ہے، آپ کو ریکویسٹ نہیں بھی آئی، آپ کا فرض بنتا ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھی ہونے کے ناطے، خدا کے فرزند ہونے کے ناطے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ خدا کے حضور میں جھکیں اور اس شخص کے لیے اپنی منتیں فریادیں خدا کے حضور میں پیش کریں تاکہ خدا کا قدرت والا ہاتھ اس شخص پہ بڑھے۔ یہ میل ملاپ، دوسروں کے لیے دعا کرنا، یہ ہم پہ فرض ہے۔ دیکھیے لوکا کی انجیل اس کا 30واں باب 21ویں آیت، جلدی سے اس کو، لوکا کی انجیل 30واں باب 21ویں آیت۔ جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا اور یسوع بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا اور آسمان سے۔ اس کے ساتھ یہ دوسرا حوالہ نکالیے، وہی یعقوب کا خط، اس کا 5واں باب 16ویں آیت۔
ہاں جی لکھا ہوا ہے، پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ آج ہم میٹنگ کے بعد ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، کچھ ریکویسٹ آتی ہیں ہم دعا کرتے ہیں، کچھ ریکویسٹ نہیں آتی لیکن ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج مختلف کلیسیوں میں، مختلف چرچز میں، آن لائن میڈیا پہ لوگ بہت ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو کہ ایک راست عمل ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنی ہیں تاکہ بیمار شفا پائیں۔ اگر کوئی بیمار ہے اس کے لیے ضرور خدا کے حضور میں ہم اپنے اندر درد رکھتے ہوئے اس کے حضور میں دعا کریں۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کے وسیلہ سے خدا اس بیمار کو چنگا کرتا ہے، اور یہ میل ملاپ اور دوسروں کے لیے دعا کرنا یہ ہماری مسیحی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ دعا جو ہے یہ سب سے اہم ہے، کیونکہ اگر آپ پاسٹر ہیں تو آپ نے ہر وقت دوسروں کے لیے دعائیں کرتے رہنا، اور اگر آپ پاسٹر نہیں بھی ہیں، ایک مسیحی ہیں، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ سب کے لیے دعا کریں۔ اس لیے یہ دعا ہماری زندگی میں ہمیں تقریباً روز اس دعا کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد 9واں نمبر ہے بلا ناغہ دعا۔ اس کے لیے بھی حوالہ پہلا تسالونیکیوں 5واں باب 17ویں آیت ہے، اسی کے ساتھ فلپیوں کا خط ہے، اس میں بھی 4 باب 4 آیت میں یہ سارا درج ہے بلا ناغہ دعا کرنے کا۔ اور بلا ناغہ دعا کرنا اصل میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ پیوست رہنے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ میں سلو اس لیے بول رہا ہوں تاکہ یہ کس قدر اہم دعا ہے کہ روز آپ نے دعا کرنی ہے، ہر وقت آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس میں آپ شخصی دعا کر لیں، تنہائی میں دعا کر لیں، خدا کے حضور اپنے خاندان کے ساتھ مل کے دعا کر لیں، اپنی کلیسیا میں دعا کر لیں، لیکن جو بلا ناغہ دعا ہے وہ ضرور ہے۔ دعا میں ناغہ نہ ہو۔ ناغے والی دعا ایک دن ناغہ کریں گے، ابلیس آپ کو کسی نہ کسی چکر ویو میں پھنسا دے گا، وہ 1 دن کا وقفہ 2 دن کا ہو جائے گا، پھر وہ اس سے بڑے چکر ویو میں پھنسائے گا کہ اب تو کام بن گیا، یہ 2 دن پہ ہو گیا کام، اب اس کو اور بڑے کام میں پھنساتا ہوں تاکہ یہ اور خدا سے دور ہو جائے۔ وہ 2 دن سے 4 دن ہوں گے، 4 دن سے ہفتہ ہوگا، ہفتے سے مہینہ ہوگا، مہینے سے سال ہوگا، اور آپ خدا سے دور ہو جائیں گے اور وہ طریقے کے کام کرنا شروع کر دیں۔ ابلیس کبھی نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے حضور میں دعا کریں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگوں کا منہ نہیں کھلتا دعا کے لیے، لیکن جب ہم خدا کے حضور میں بلا ناغہ دعا کرتے ہیں، اس بلا ناغہ دعا میں آپ کی ساری دعائیں شامل ہوتی ہیں، حمدیہ دعا بھی آپ اس میں کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے گناہوں کا اقرار بھی کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی گزرے لمحات میں آپ سے غلطی گناہ خطا ہوئے ہیں آپ ان کا بھی اقرار کر رہے ہیں، آپ خدا کی شکر گزاری بھی کر رہے ہیں، آپ کی شکر گزاریاں منت اور التجا کے ساتھ خدا کے حضوری میں پیش بھی ہو رہی ہیں، آپ دوسروں کے لیے سفارشی دعائیں بھی کر رہے ہیں، آپ
دوسروں کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں، میل ملاپ کی دعائیں بھی کر رہے ہیں، آپ اس کے بیچ میں ابلیس کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، آپ اس کے بیچ میں میدان جنگ کی حالت میں ہیں اور آپ اس کے لیے بھی خدا سے رہنمائی مانگ رہے ہیں۔ آپ بلا ناغہ دعا کریں گے تو آپ ان ساری دعاؤں کے بیچ میں سے گزریں گے۔ تو یہ بلا ناغہ دعا ایک ایماندار کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ خداوند خدا میں پیوست رہنے کا سب سے پہلا اصول بلا ناغہ دعا ہے، اور اگر ہم اس کے ساتھ پیوست رہنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم خداوند خدا میں بھرپور زندگی بسر کریں، تو پھر ضرور ہے کہ بلا ناغہ دعا، کوئی ناغہ نہیں۔ آپ بے شک ایک وقت کے لیے جھکیں، بے شک 5 وقت کے لیے جھکیں، 7 وقت کے لیے جھکیں، بے شک آپ ہر گھنٹے کے بعد دعا کر لیں، بے شک آپ صبح کے وقت دعا کر لیں، اس میں تو پابندی نہیں ہے، لیکن بلا ناغہ دعا ضرور ہے۔ پھر اس کے بعد سلامتی کی دعا 10واں نمبر ہے، اور 11واں نمبر ہے موقع کی مناسبت سے۔ کسی بھی چیز کے لیے آپ کو دعا، کھانے کی دعا ہے، منگنی پہ دعا کرنی ہے، شادی پہ دعا کرنی ہے، برات آ گئی ہے اس پہ کہتے ہیں چلے جی ہم دعا کریں، آپ کو دعا کرنی ہے، اس میں کیا ترتیب ہے؟ آپ کی سب سے پہلی ترتیب تو حمدیہ، اس کے بعد شکر گزاری۔ تو یہ مختلف دعائیں موقع کی مناسبت سے آپ کو کرنی ہے، اس کے لیے کوئی بھی دعا کہی جا سکتی ہے۔ سلامتی کی دعا میں آپ حوالہ لکھ لیجئے گا، میرے پاس وقت کم ہے، میں اس کو کلوز کروں گا۔ سلامتی کی دعا میں اعمال رسولوں کا اعمال، اس کا 15واں باب 33ویں آیت دیکھ لیجئے گا۔ اس کے لیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ دعا کرنے کے طریقے، اور ان طریقوں میں پہلا طریقہ ہے گھٹنے ٹیک کر دعا کرنا۔ رسولوں کے اعمال اس کا 9واں باب 40ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں، گھٹنے ٹیک کر دعا کرنا۔ پھر پاک ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرنا۔ یہ کلام مقدس میں ہمیں طریقے ملتے ہیں۔ جب محصول لینے والا دعا کر رہا ہے تو کلام کہتا ہے کہ اس نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، اس نے ہاتھ نہیں اٹھائے، وہ اپنا اندر خدا کے آگے بیان کر رہا ہے۔ پھر زمین پر گر کے کر دعا کرنا۔ یہ پاک ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے لیے پہلا تموتھیوس کا خط اس کا 2 باب 8ویں آیت آپ لکھ سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے روزہ رکھ کے دعا کرنا، تاکہ آپ کی دعائیں پاورفل ہو جائیں، خدا کی آپ بھرپور توجہ حاصل کر سکیں، اور خدا کا قدرت والا ہاتھ آپ پہ پڑا رہے، اور پھر آپ جس بھی میدان جنگ میں ہیں آپ فتح پائیں۔ اس لیے جب کسی مشکل میں ہوں تو ضرور روزہ رکھ کے اگر آپ دعا کریں گے تو وہ دعائیں پاورفل دعائیں ہوں گی، اور خدا آپ کو ان ساری مشکلات میں فتح دے گا۔ اس کے بعد زمین پر گر کر دعا کرنا، یہ روزہ رکھنے کے لیے حوالہ لکھ لیجئے گا، رسولوں کے اعمال 14واں باب 23ویں آیت ہے۔ پھر زمین ہے مرکز کی انجیل 14واں باب 35ویں آیت، متی کی انجیل 26واں باب 39ویں آیت۔ یہ 2 حوالہ جات زمین پر گر کے دعا کرنے کے ہیں، جس طرح بھی آپ دعا کرنا چاہیں۔ پھر تنہائی میں دعا کرنا، اور کئی لوگ تو تنہائی میں دعا کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کو تنہائی سے ڈر لگتا ہے، اور ایک شخص جو خدا کے ساتھ ہے اس کے لیے یہ مناسب بات نہیں ہے۔ تو اس لیے
लूका की इंजील नामा बाब उसकी 18वीं आयत ये तन्हाई में दुआ है। तो ये दुआ करने के तरीके, इसको मैंने खोल के पेश नहीं कर रहा क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। तो दुआ करने के तरीके 5 आपको लिखवाए हैं, उसके हवाला जात। अब आखिरी बात है दुआ के औकात, और दुआ के औकात किसी भी वक्त आप खुदा के हजूर में झुक सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह सवेरे खुदा के हजूर में झुकें तो हम कलाम में देखते हैं कि वो दुआएं खुदा के हजूर में जो सुबह सवेरे की जाती हैं तड़के, वो ज़्यादा मुकद्दम दुआएं गिनी जाती हैं। इसलिए ये दुआ और बिस्तर पर जब आप सोने को हैं उस वक्त की दुआ, ये 2 दुआओं का औकात नज़र आते हैं। बाकी आप खुदा के हजूर किसी भी वक्त जा सकते हैं। खुदा हमारा हर वक्त उसके कान हमारी दुआओं पर लगे रहते हैं, वो हमारी दुआओं को सुनता, उनका जवाब देता है और हमारे साथ साथ रहता है। इसलिए इन औकात दुआ के कोई औकात नहीं है मेरी तरफ से। आप किसी भी वक्त खुदा के हजूर में झुक सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। खुदा जो कुदरत वाला खुदा है हर वक्त हमारी दुआओं को सुनता है। इसलिए खुदा आप सबको बरकत दे, अपनी पनाह अपनी हिफाजत में रखे।